بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھائیوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ مفتی عاطف صاحب اور مولانا اویس صاحب کے حکم کی بنا پر میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین کو انسانوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ دین نازل فرمائے، تو اللہ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رہے۔ تو دین کو باقی رکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں دین کو باقی رکھنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہوئی ہے، اللہ نے اس کو وجود دیا۔ اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت اپنے اور مخلوقات سے بھی کرواتے ہیں، لیکن دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت جو دین کے اندر کمزوری آئی، تو اس دور کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسلام کو 3 دن کے اندر حضور علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، اسی کو دوبارہ وجود دیا۔ تو قیامت تک اللہ کا یہ ضابطہ ہے، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اب بندے جو ہیں اللہ پاک ان کا انتخاب فرماتے ہیں، ہمیں ان بندوں کی زندگی دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لیا ہے، اگر ہمارے اندر وہ صفات ہوں گی تو اللہ ہم سے بھی دین کی خدمت کا کام لے گا۔ اگر ہمارے اندر وہ صفات نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت کا کام نہیں لے گا۔ اللہ صمد ہے، اللہ کا دین صمد ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں تو اللہ کا دین بھی کسی کے محتاج نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ نے تو قیامت تک دین کو باقی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں۔ تو بندوں کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، ہم یہ دیکھ لیں وہ صفات ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس دین کی خدمت کی طلب ہو۔ جب تک دین کی خدمت کی طلب دل کے اندر نہ ہو تو اس وقت تک اللہ پاک اس بندے سے دین کی خدمت کا کام ہی نہیں لیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دین کے اس کام کی اہمیت بھی دل میں ہو۔ جب تک دین کے اس کام کی اہمیت دل میں نہ ہو، ایک بندہ نماز کو تو دین کی خدمت سمجھے، دین کا حصہ سمجھے، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کو دین کی خدمت سمجھے، اور کفر کے مقابلے میں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان کی بازی لگانے کو دین کی خدمت نہ سمجھے، اسلامی شعائر کی حفاظت کرنے کو دین کی خدمت نہ سمجھے، ختم نبوت کے کام کو دین کی خدمت نہ سمجھے، اللہ ایسے بندوں سے ہرگز دین کی خدمت کا کام نہیں لے گا۔ تو دین کی خدمت کے لیے پہلی شرط یہ ہے، دین کی اس خدمت کی اہمیت دل میں ہو، اور اس کے بعد طلب۔ اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ ایمانی غیرت ہے۔ جیسا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو ایک جملہ فرمایا تھا، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی ہمت دی، اور صدیق اکبر سے اللہ نے کام لیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ساری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں دین کے اندر کتنی کمی ہے۔ مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلمان عورتوں کی عزت اور مسلمان بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ سوچے میرے اندر کتنی ایمانی غیرت ہے۔ تو جب تک ایمانی غیرت نہ ہو تو اس وقت تک اللہ ہم سے ان مسلمانوں کی خدمت کا کام ہرگز نہیں لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں
جن لوگوں سے کام لیا ہے تو ان کے اندر وہ ایمانی غیرت بھی پیدا فرمائی ہے، تو ہم اپنے اندر ایمانی غیرت پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم اپنے شیخم سے آنے والے معزز کارکنان ختم نبوت کو، اپنے معزز علماء کرام، حضرت قاری ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت قاری یونس محمود صاحب، حافظ عثمان صاحب، آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ کے بھرپور قافلے کو خوش آمدید کہتے ہوئے دوبارہ آپ کے استقبال میں نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو ایمانی غیرت ہو، اور اس کے علاوہ اکابر پر اعتماد ہو۔ جب تک ہم اکابر پر اعتماد نہ ہو تو اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے کام لے، تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان سب پر ہمارا اعتماد ہو۔ اب مختصر گزارشات آپ سے عرض کرنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر دور کے اندر اپنے دین کے انتخاب کے لیے بندے چنے ہیں، ان سے کام لیا ہے۔ جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد دنیا کی طاقتیں یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان ایک قادیانی اسٹیٹ بنے، تو اللہ کے رب ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس قادیانیت کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد ملت اسلامیہ کے والد محترم مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ سے وہ کام لیا جو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ آج کے دور میں قادیانیت پھر سر اٹھا رہی ہے اور ساری دنیا میں یہودیت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور آج میرے اور آپ کے اندر اگر ایمانی غیرت ہو، ہمارے اندر دین کی خدمت کی اہمیت ہو اور طلب ہو، جس طرح اللہ نے مفتی محمود رحمہ اللہ سے جو کام لیا، اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی وہ کام لیں گے۔ لیکن بنیاد یہ ہے کہ اگر میں اکابر کے کام پر اعتماد نہ کروں، اکابر پر میرا اعتماد نہ ہو، دین کی کام کی اہمیت میرے دل میں نہ ہو اور طلب نہ ہو، میں ختم نبوت کے کام کو، سیاست اسلامی کو دین کی خدمت نہ سمجھوں اور اللہ مجھ سے دین کی حفاظت کا کام لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ساری دنیا کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں درس و تدریس میں لگا ہوا ہوں تو میں اسی کو دین کی کامل خدمت سمجھتا ہوں۔ تو جس طرح درس و تدریس دین کی خدمت ہے، تبلیغ دین دین کی خدمت ہے، اسی طرح ختم نبوت کے میدان میں کام کرنا، اسلامی سیاست کی وجہ سے ملک کے اندر اسلامی شاعر کی حفاظت کرنا، یہ بھی اسی طرح دین کا ایک حصہ ہے جس طرح دین کی دوسری خدمتیں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سے عرض یہ ہے، ماشاءاللہ یہاں پر فضا بنی ہوئی ہے، علماء کام کر رہے ہیں، تو آپ ان علماء کا ساتھ دیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، تو انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس پتوکی شہر کے اندر پورے علماء کی پوری جماعتیں بنیں گی اور یہاں پر آپ کے ایم پی علماء بنیں گے۔ آج ہمارے علاقے کے اندر چند سال پہلے کی بات ہے، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، کوئی مدرسہ نہیں تھا، ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، ایک عالم نے خدمت کی، کام شروع کیا، سرداروں نے ان کو مارا لیکن وہ ہمت سے کام کرتے رہے۔ آج چاغی کے اندر 7,000 سے زیادہ علماء، تحصیل چاغی آپ کے پتوکی کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب ہمارے ہاں آئے ہیں تو اور 74 سے زیادہ مدارس ہیں اور ایم پی اے کی سیٹ ہمیشہ ہماری رہی ہے۔ آج سردار ہمارے محتاج ہیں، وجہ یہ ہے ان علماء نے محنت کی، ان علماء نے جان کی بازی لگائی، سرداروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، وہ آج سردار جمعیت میں شامل ہو رہے ہیں اور سردار جمعیت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔